جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ اچھا جی، اس کو ذرا تھوڑا سا اوپر کر دیں جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ 37 جی سے۔ بس ٹھیک ہے، یہاں تک رکھیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ اعوذ بالله باللہ من الشیطان من الرجیم۔ الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شورہ میں آیت نمبر 36 میں فرمایا، وہ ایمان والوں کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے ہی کہا کہ جو کچھ تمہیں کسی چیز میں سے دیا گیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہم صفات پڑھ رہے ہیں ایمان والوں کی۔ تو پہلی صفت ہم نے کل پڑھی تھی کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کے آگے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو توکل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی پیدا کیے ہوئے اسباب ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور پھر کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میرا مسئلہ حل کر دے، توکل تجھ پر ہی ہے، ان اسباب پر نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ جی ساتھ ساتھ کہتا جائیے گا، اس لیے کہ ذرا پتہ چلتا ہے کہ انٹریکٹیو ہو رہا ہے۔ تو پہلا ہو گیا توکل۔ اب آگے جو دوسری چیز، کافی ساری خصائص آئیں گے، اور ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بنایا ہمیں، اور یہ خصائص ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ یہ خصائص ہیں ایمان والوں کا۔ تو پہلا تو ہے وہ توکل کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ یہ جناب آئی چیزیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، یجتنبونا کے اندر ہماری زبان کا لفظ کون سا چھپا ہوا ہے؟ اجتناب اجتناب۔ اجتناب۔ اب اجتناب کے معنی بچنا، یعنی بچنا۔ کہ بری چیز ہے تو اس سے اجتناب کرنا وہ ہے بچنا، کہ وہ بچتے ہیں کس سے؟ کبیر کی جمع ہے کبائر، باعث۔ کبائر الاسم، بڑے بہت گناہ۔ بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہ، اور ٹھیک ان ہے۔ گناہوں کے اندر ہی فواحش، فاحشتن کی جمع ہے فواحش، تو بے حیائیوں یہاں ٹھیک۔ کہا کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ اب بڑے گناہ پہلے بتایا کہ بھی 7 جو ہیں گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے کہے، اور پھر یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز، جو پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر استمرار ہو جائے، آدمی مستقل طور پر برائی کے اوپر جم جائے، تو وہ برائی بے شک چھوٹی گناہ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی بڑا گنی جاتی ہے۔ پہلے پارے میں ہی پڑھا تھا۔ تو ترجمہ بنے گا اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اس کے اندر اپنا لفظ ہے غضب،
جی اور جب انہیں غصہ آتا ہے، غاضبو کا ترجمہ غصہ غصہ آتا غصہ ہے۔ آتا ہے، جی، یغیظو بھی ویسے غیظ بھی کا مطلب ہوتا ہے، جی ذرا اس کو کیجیے گا پیچھے، جی، تو غاضبو بھی مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، میں بھی سناتا ہوں، اور جب ما غاضبو جب بھی انہیں غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، اب یہ جناب جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا یعفو، وہ اور لفظ تھا جس کا ہم نے کیا تھا درگزر، وہ کون سا لفظ تھا؟ یا یعفو بھائی درگزر، ٹھیک ہے، تو اب لفظ آ رہا ہے یغفرون، مطلب کیا ہے؟ وہ بخش دیتے ہیں۔ اب بخشنا ہمارے ذہن کے اندر کیا چیز ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وصف ہے، تو یہاں ہے کہ وہ درگزر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جی اس کے معنی بھی معاف ہم کرنا بھی ہو سکتا درگزر، ہے، جی معاف کرنا بھی ہوتا معاف کرنا، جی، وہ معاف معاف کر کر دیتے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیں۔ ہیں، تو ہم نے پہلے درگزر کی بجائے معاف کا معاف بھی کر۔ درگزر پڑھا ہوا ہے، تو وہ یغفرون کا بھی ترجمہ زیادہ تر جو ہوا ہے وہ درگزر کر دیتے ہیں اس کو، جب غصے میں ہوتے ہیں۔ تو غصہ کب آتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک جذبہ ہی ہو کہ بھئی چھوٹی سی چیز پر بھی غصہ آ گیا، یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ان کا حق مارا گیا ہے اور اس کے اوپر انہیں غصہ آ گیا، لیکن وہ اس غصے کی حالت میں غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتے بلکہ دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں رکھیے گا کہ جو کبائر گناہ ہے اس کے اندر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ والدین کی نافرمانی پہلی چیز، جو گناہ کبیرہ میں سے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ پھر یہ ہے کسی طریقے سے جو زنا ہے، قوم لوط ہے، یا بخل کی شدت مطلب جب آ جائے گی تو وہ اس طریقے سے باقی بھی گناہ کبیرہ جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں تو اس کے اندر آ جائیں گے۔ والفواحش، اب اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فورٹیفائی کرنے کے لیے، اس کے شدت پیدا کرنے کے لیے والفواحشہ وہ بھی کر رہا ہے۔ اور غاضبو کے مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ، مسارے سے نکلا ہے، مسارہ کہتے ہیں کشتی کو، ساری کشتی کو، ساری کشتی ہے نا، ہاں جی، کہ کشتی کے اندر دوسرے کو بچھاڑ دینا یہی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ اصل بہادری، اصل شدت یہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں اپنے اوپر کیا کر لے؟ قابو پا لے۔ وہ پالے۔ ہاں جی، یہ رسول پاک کی حدیث ہے۔ یہاں یہ ہے کہ وہ غصے کے اوپر قابو بھی پاتے ہیں اور پھر دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی چیز سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ہم ان میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ کے احکامات جو تھے ان کو توڑا جا رہا تھا تو اس کی خاطر ضرور انتقام لیا ہے، تو اپنی ذات کی خاطر نہیں لیا۔ ہاں جی، اور پھر اس کے علاوہ اگر سیرت رسول دیکھتے ہیں تو آگے بھی انشاءاللہ آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس جگہ پر اب ہونا چاہیے تھا غصے، لیکن اس کو معاف کیا، تو اس کو اگلی جو آیات آتی ہیں اس کے اندر ذکر کر لیں گے۔ تو والذین، جی، اور وہ لوگ اور اور وہ وہ لوگ لوگ یعنی اور کہ وہ وہ لوگ ایمان والے، وہ ایمان والے، جی، اور وہ لوگ یجتنبون الکبائر الاثم، جی، جو جو بڑے گناہوں بڑے سے گناہوں سے بچتے ہیں، بچتے ہیں، جو بچتے بڑے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور 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 بے 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 حیائیوں سے۔ حیائیوں سے بچتے ہیں۔ بے حیائیوں سے بھی کر لیں، تو جی ترجمہ دونوں کا کریں گے۔ اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، آگے وَإِذَا،
मा गादिबू, तर्जमा। और और जब जब भी उन्हें उन्हें गुस्सा गुस्सा आता आता है, है, और जब कभी भी, इदा का मतलब होता है जब, इदा मा, जब कभी भी, जब जब, जैसे कुल्ला मा का तर्जमा है, उसी तरीके से वह इदा मा का आ जाता है जी, जिसके अंदर मुसलसल ऐसे जब कभी भी उन्हें गादिबू, गुस्सा आता है। गुस्सा आता गुस्सा है। आता जी, जब भी वो कभी गुस्से होते हैं तो इदा की वजह से हम इसका तर्जमा मुजारे में कर रहे हैं, इदा की वजह से। इदा जब माजी के साथ आ जाता है, तो जब कभी भी उन्हें गुस्सा आता है, हम यगफिरून, वो तो वो वो माफ कर दरगुजर करते हैं। गुजर वो कर। दरगुजर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी, प्रोफेसर साहब। जी। वल्लजीना यजतनिबूना, और वो जब इज्तनाब, सॉरी, वल्लजीना यजतनिबूना, वो इज्तनाब करते हैं, कबाइरल इसमें, बड़े गुनाहों से यानी कबीरा गुनाहों से, वल फवाहिश और बेहयाई के कामों से, व इज़ामा गज़िबू, और जब कभी भी उन्हें गुस्सा आता है, हम यगफिरून, तो वो दरगुजर से काम लेते हैं। जी, वो दरगुजर कर देते हैं। ठीक है जी। आगे जनाब, चार चीजें एक ही आयत के अंदर आ रही हैं, और ये भी ईमान वालों की सिफात, और हमने इंशाअल्लाह इन पर भी अमल करना है। क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। तो अब लफ्ज आ रहा है कि वल्लजी नस्तजाबू, जी, ये हम इस्तिजाब। इस्तिजाब का मतलब क्या होता है? पहले अभी पढ़ा है कबूल जी, करना। जी, कबूल माफ कर। करना। ठीक है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है जी, तो उसको उसको कबूल करना, ये भी इस्तिजाब है जी। ठीक है, अल्लाह को दावत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूल पाक का भी हुक्म हो सकता है। तो यहाँ यह है कि लिरब्बिहिम आ रहा है, वल्लज़ी नस्तजाबू लिरब्बिहिम, और वो लोग अपने रब के, अब आपने ब्रैकेट में अहकामात कर लें, जी। दावत जी, कर लें। दावत। क्या करना है? अहकामात करना है, दावत करना है। बात अहकामात, चीजें। अहकामात को कबूल करते हैं या जवाब देते हैं। तो हमने लफ्ज चूंकि कबूल लिखा हुआ है, तो उसको कबूल कर लेते हैं, खा वो कितना भी अल्लाह का हुक्म है, तो उसके सामने सरे तस्लीम खम, कर देते हैं। करना देते हैं। नहीं, सरे तस्लीम खाम कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह का हुक्म है तो उसके सामने सरे तस्लीम खाम। अब उसके अंदर अपने ज़हन में कोई बात नहीं है, तो ये है इस्तिजाब। अच्छा, बाद लोगों ने इसका तर्जमा वैसे ये भी किया है कि जो लफ्ज आ जाते हैं, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई। आगे क्या है इज़ा जी? इज़ा इज़ा दान, इज़ा, दान, जी, इज़ा दान, मतलब जब वो मुझे पुकारता दानी। है जी। हाँ जी, दान, नून के नीचे जेर है तो इस वजह से। तो आगे लफ्ज आता है फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, तो उन्हें चाहिए कि वो मेरे अहकामात को कबूल करें, उसका जवाब दें, और मुझ पर ईमान लाएं। वहां है ना लफ्ज आया हुआ, जी। वही जी, इस्तेजाब है जी। तो वो अपने रब के अहकामात को कबूल करते हैं। अब व अकामुस्सलात, वो नमाज कायम करते और हैं। नमाज कायम करते हैं। नहीं, बल्कि यहाँ ये होगा क्योंकि आयत दूसरी है तो इसको माजी में ही करते हैं जी। उन्होंने नमाज और की। उन लोगों ने अपने रब के अहकामात को कबूल किया, ये हम करेंगे तर्जमा जी। और उन लोगों ने अपने अपने रब रब के के अहकाम अहकामात को अपने रब के हम आपको अहकामात कबूल को किया। कबूल किया। व अकामुस्सलाह, दूसरी चीज, और नमाज कायम की, और इसलिए कि नमाज नमाज कुफर और मोमिन, ईमान काफिर और जो मोमिन है उसके दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। अब तीसरी चीज आ रही है इस आयत के अंदर, व अमरुहुम शूरा बैनहुम, और उनका काम, उनका मामला, शूरा, मशवरा करना होता है, बैनहुम, आपस में।
तो तर्जमा बनेगा और उनका काम आपस में मशवरा करना होता है। अब ये काम का किस चीज के अंदर मशवरा करेंगे दुनिया के बातों मामले, जी? दुनिया के जितने भी मतलब कि मामलात कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो उस वक्त मशवरा करना है, लेकिन ये चीज ज़हन में रखेगा कि ऊपर जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं कुरान मजीद के अंदर लिखे हुए और जो सुन्नत रसूल मुताहरा के अंदर मौजूद हैं और वो सनद सही है अपना उस सुन्नत की, तो वहां तो किसी सूरत में भी मशवरे की जरूरत नहीं। क्यों जी? ऐसे ही है, जी वहां मशवरे की जरूरत नहीं। मसलन ये है कि जी सूद जो है ये हराम है या हलाल है जी, अब उसके ऊपर मशवरे की जरूरत तो नहीं होगी, नहीं वहां तो नहीं। ये है कि वह हराम है। नहीं। अब इसी तरीके से बाकी चीजें जो हैं, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़वा बदर लड़ा, गुज़वा ओहद लड़ा, अब बड़ा प्रोजेक्ट था। अब इसके ऊपर क्या था, अल्लाह ताला का ये अहकाम के व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि उनका काम आपस में मशवरा करना होता है। ये तर्जमा करेंगे। हाँ। और मैं यहाँ आपको कहूँगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहेते एक सहाबी, अभी मेरे ज़हन में से उनका नाम निकल गया है, यमन के एक काजी मुकर्रर किया था उनको हजरत जी, माज बिन जबल जी जबल मुआज बिन माज बिन जबल, जबल रजी माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह जी, अबू मूसा अल-अशरी और मुआज बिन जबल, ये जबल अपना ये यमन के गवर्नर भी रहे हैं, एक हिस्से के वो एक हिस्से के वो, तो इनको काजी मुकर्रर किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि तुम वहां जा रहे हो तो कैसे लोगों के दरमियान फैसला करोगे? तो उन्होंने कहा जी कि पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान उसको जी, फिर उन्होंने कहा कि फिर सुन्नत मुताहरा के बारे में जी, उन्होंने कहा कि अगर वहां से भी नई चीज मिलती, जैसे कि आजकल है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कुरान और सुन्नत के अंदर नहीं मिलती हैं, उसकी मिसाल दे लेते हैं। मसलन ये है कि सऊदी शहजादा ऊपर गया चांद पर, तो वहां से उसने जी टेलीफोन लिंक पे कहा कि मुझे बताएं मैं नमाज किधर पढ़ूं। क्यों जी? जी जी। ये रिकॉर्डेड चीज है। या इसके अलावा आजकल जितनी भी चीजें आ गई हुई हैं माशियात के अंदर, कि वहाँ कि भी ये सूद का तो पता चल गया, सूद के अलावा बाकी जो जितनी भी चीजें हैं वो मशवरे से, मदारबा या तकाफुल या बाकी चीजें जो हैं ये उस मशवरे से हुई हैं। अब मशवरे के अंदर क्या चीज होती है? मशवरे के अंदर जो कम से कम चीज है कि वो कुरान और सुन्नत के साथ टकराती ना हो। क्यों जी? जी जी कि कुरान और सुन्नत के साथ टकराती ना हो टकराती ना हो जी। के खिलाफ। और उस वक्त अगर वो मशवरा करते हैं और वो उसकी तायीद कुरान मजीद के अंदर बिल्कुल नहीं होती लेकिन किसी सूरत या किसी आयत के साथ हो जाती है, तो वो सारे का सारा मशवरा है। मसलन मैं उसकी मिसाल और दे दूंगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी शूरा बनाई और शूरा बना के 6 आदमियों को मुकर्रर कर दिया कि आप अपने में से एक आदमी को आगे खलीफा बना लें। क्यों जी? ऐसे ही है। जी जी सर हाँ, तो ये है व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। अब इसके अंदर जो चीज आ जाती है वो यही अल्फाज हैं, मशवरा करना। वो आजकल की जो जमहूरियत है उसको भी इसके अंदर ले आते हैं लोग। क्यों जी? जी बहरहाल इसमें सोचने का मुकाम है यहाँ कि ये शूरा अगर वो नहीं टकराती कुरान हदीस से, तो क्या वो मशवरा या पार्लियामेंट के अंदर जो चीज कानून बनते हैं वो कुरान और हदीस से नहीं टकराते, जैसे टैक्स लगाए जा रहे हैं या कोई और कुछ चीजें हैं, तो उसके अंदर अगर वो इस्लामी मुमलिकत है तो उनका तरीक़ाकार ये होगा कि वो आपस में एक दूसरे से मशवरा मशवरा करें। करते हैं। क्यों जी? ये इतनी जो आयत का टुकड़ा है ना, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसमें यह है कि कुरान मजीद के अंदर, हदीस के अंदर, सहाबा के अंदर अगर जो चीज नहीं मिलती, तो ये सूरा, ये जो अल्फाज हैं, ये आपको अपनी कानून साजी उसके अंदर भी आपको देंगे।
لیکن مشورہ ضرور کرنا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ کیوں جی؟ جی سر۔ ایون یہ کہ آپ کا استخارہ جو ہے وہ بھی اللہ سے مشورہ ہے، ایسے ہی ہے، جی سر۔ جی جی وہ بھی وہ مشورہ اللہ سے جی۔ مشورہ ہے۔ ٹھیک، آگے چوتھی چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں دی ہیں، یا اس چیز میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، جی، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یہ پہلے آ چکا ہے سورۃ البقرہ کے ابتدا میں، اور وہ اس چیز میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہو گیا جی یہ؟ جی جی سر۔ اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو ترجمہ کریں گے جی، پہلے دو کا ماضی میں، اور آگے پھر یہ ہے کہ جیسے بھی ترجمہ ہوتا ہے والذین استجابوا لربہم، اور اور ان لوگوں انہوں نے نے اپنے رب کے احکام کو قبول کیا، اور قبول ان کیا۔ لوگوں نے، ان ایمان والوں نے اپنے رب کے بریکٹ میں احکامات کو قبول کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اور انہوں نے نماز انہوں نماز نے قائم نماز کی، قائم کی، اور انہوں نے نماز قائم کی، اقامو کے اندر انہوں چھپا ہوا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اور ان ان کا کا کام کام آپس میں آپس میں مشورہ مشورہ کرنا کرنا ہوتا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ بھی ترجمہ ہو جاتا ہے وَأَمْرُهُمْ، اور ان کا کام شورا مشورہ کرنا ہوتا ہے، بینہم آپس میں، ٹھیک ہو گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اور وہ جو اس ہم اس نے چیز انہیں میں چیز میں سے دیا سے جو ہم نے جو جو ہم ہم نے نے انہیں انہیں دیا دیا ہے وہ وہ خرچ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں وہ خرچ کرتے ہیں جی۔ اچھا پروفیسر صاحب، جی میں اب اپنی تصحیح کے لیے یہ چاہ رہا ہوں کہ جو پہلی آیت میں اذا آیا ہے، یہ اذا کا اطلاق دوسری آیت پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی مجھے نیچے کریں جی ذرا، میں میرے ذہن میں نہیں ہے جی۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جی جی ہم جی جی یغفرون، جی اچھا دوسری آیت پر، جی۔ وہ آیت دوسری ہے تو میرا خیال ہے نہیں ہوگا، میں اپنی کیونکہ رائے آگے دے رہا جو ہوں۔ ہے، آگے جو آ رہا ہے وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آ رہا ہے نا، تو اس وجہ جی سے میں جی کہہ جی، رہا ہوں کہ پھر یہ ساری نہیں آیت وہ جو تو ہے یہ ینفقون ہے ہی، مضارع ہے نا، جی وہی ینفقون میں بھی گزارش کر مضارع رہا ہوں ہے۔ نا کہ آیت کا جی دوسرا حصہ جو ہے وہ مضارع میں آ رہا ہے نا، تو پہلی آیت کا جو حصہ ہے یہ کیا اذا کی وجہ سے مضارع میں نہیں چلا جائے گا؟ نہیں، مضارع میں میرا جو رائے ہے وہ تو مطلب اسی چیز پر ہے کہ وہ لوگ، وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے رب کے لیے احکامات کو قبول کیا اور انہوں نے نماز قائم کی، جی یہ ان کا کیونکہ میرے ماضی پاس کا۔ یہ ترجمہ ہے نا، یہ مولانا فتح محمد جالندری کا، اس میں انہوں نے جی یہ جی کیا ہوا ہے، اور جو اپنے پروردگار کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور جی، نماز پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس کہہ رہا کا تھا کہ یہ کیا- اس کا دیکھیں، اس کا جو صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ ماضی عمومی طور پر جب اللہ سکھا چیز ہوتی ہے، مستقبل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، تو اس کو ابھی اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اپنے غور و فکر کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ جی پڑھیں جی، والذین استجابوا لربہم، اور اور ان لوگوں نے انہوں نے اپنے رب کے احکام کو احکامات قبول کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کو قبول کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اور انہوں نے وہ نماز اور قائم انہوں نے کی، نماز قائم کی، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ اور بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام اور آپس میں ان کا ان کا مشورہ کام کام کرنا آپس آپس میں میں مشورہ مشورہ کرنا کرنا ہے۔ ہوتا ہے۔ جی ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس اور چیز میں وہ سے اس اور جو وہ ہم چیز نے میں سے دیا اس ہے چیز جو میں ہم سے نے ہم نے انہیں دی دیا ہم وہ نے خرچ انہیں کرتے دیا خرچ کرتے وہ ہیں۔ خرچ کرتے ہیں۔ جی اور ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دی، یا جو ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق اللہ کی راہ میں لفظ آئے گا آگے جی۔ اب جی اس کے اندر لفظ ایک آ رہا ہے اور اس کو ہم نے پہلے دیکھنا ہے۔ ناصرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس نے اس نے مدد مدد کی، کی۔ اس نے مدد کی۔ مدد کی۔ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان تاثرہ اگر آ جائے، جی جی ان تاثرہ تے آ جائے، جی
اس سے جو بنے گا اس کا مطلب ہوگا بدلہ لینا. کیا ہوگا؟ بدلا لے. بدلہ لینا. بدلا لے. ورنہ یہ ہے کہ فوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ یہ نون سواد رے ہے یہاں، تو اس کے معنی تو مدد ہوگا. جی آتا ہے یہ ذہن میں کہ کسی کے نہیں جی آیا؟ بالکل ایسے. آ سکتا ہے. تو یہ نئی چیز ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ناصرہ اور ان تاثرہ. ناصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، ان تاثرہ کا مطلب ہے اس نے بدلہ لیا. اسی سے نیچے لفظ آ رہا ہے. اب والذین کے ساتھ اذا آ رہا ہے یہاں، جو پروفیسر بات کر رہے تھے، یہاں اذا آ رہا ہے. تو اب اذا کی وجہ سے اصابہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پہنچنا. مضارع بھی ہوگا. بھی. ہاں جی جی جی. جی تو والذین اذا اصابہم البغی، ہاں بغی جو ہے یہ یہاں فاعل ہے. اور وہ لوگ جب انہیں کوئی سرکشی پہنچتی ہے، یہ سرکشی پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی زیادتی ہو. سرکش ان کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی متکبر ان کے ساتھ، ان کے اوپر کوئی ظلم کر دیتا ہے. تو یہاں کیا ہے؟ یہاں پہلا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں. تو وہ بدلہ تو وہ بدلا لیتے ہیں. یہ آگے جا کے اللہ کا حکم جو ہے نا وہ بتائے گا اللہ تعالیٰ کہ بھی بدلہ لینا وہ تو یہاں ہو گیا، لیکن اس سے بڑی چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی آگے آ رہی ہے. جی آگے ہے، جب بدلہ لینا ہے تو بدلہ کیسا لینا ہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا مشکل ہے کہ شاید مطلب ہے ناممکن کی حد تک مشکل لگتا ہے، بلکہ مشکل کر لیتے ہیں کہ مشکل تو ضرور لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَزَاءُ، بدلہ، سیئاتن، برائی کا، سیئاتن، برائی ہی ہے، مثلوہا، اس برائی جتنی، جیسا. اس برائی کی مثل. کیوں جی؟ جی یہاں آپ نے ذہن میں رکھیں السن بالسن والجروح قصاص کل پڑھا تھا. ہاں جی جی برائی کو بدلا. ہاں جی. تو اب برائی تو ایک مطلب ایبسٹریکٹ چیز بھی ہے، ہو سکتی ہے، اور حصی بھی ہو سکتی ہے. ایبسٹریکٹ وہ ہوتی ہے جو دکھائی نہ دے، مثلا کسی نے کوئی گالی دی ہے یا کوئی اور ذہنی مطلب کیا ہے تو اب اس کا بدلہ. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی زخم دیا ہے یا کوئی اور زیادتی کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ تو یہی کہہ رہا ہے کہ اصول کیا ہے، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، لوہا. کہ برائی کا بدلہ اس جتنی برائی. برائی ہی ہے. برائی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس جتنی برائی جو ہے یہ مشکل ہے یا نہیں؟ نہیں کیوں جی؟ میں یہ بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک، لیکن اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے تو اللہ نے تو اصول اتنا ہی بنایا کہ کیا ہوگا اگر یہ برائی کا برائی کو کریں گے تو برائی بڑھے گی، لوگ دوسرے پر ظلم کریں گے اگر آپ بدلہ نہیں لیں گے. تو یہ مطلب ہے وہی جائے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص کے اندر کیا ہے؟ زندگی. زندگی. اب انسان سوچتا ہے کہ بھی ہم نے ایک بندے کو مار دیا اور وہ اس وجہ سے مارا کہ اس نے دوسرے بندے کو مارا تھا تو اس کا بدلہ اس سے لے لیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر زندگی ہے، حالانکہ ہم تو بندے کو مار رہے ہیں. وہ ہے کہ باقی لوگ بچ گئے. کیوں جی؟ جی باقی افراد جو ہیں وہ ایسا کام نہیں کریں گے. اگر کسی آدمی کو سب کے سامنے سنسار کریں گے یا یہ چیزیں کریں گے تو وہ برائی رک جائے گی. یہاں کیا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. جی یہ وہ چیز ہے کہ جو ممکن ہے کسی اور دین میں شاید نہ ہو. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال آگے کر دو، ویسے یہ نفسیاتی طور پر ممکن ہے؟
नहीं नहीं जी, جی کہ یہ کس دین کا ہے اپنا یہ اصول؟ یہ کرسچینٹی کرسچینٹی کا. عیسائیوں جی مطلب ایک غیر فطری چیز اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں. اس کا کیا ہوگا کہ اگر دوسرا کر دو گے تو وہ جیسے ابھی فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، غزہ کے اندر اور لبنان کے اندر، وہ تو پھر یہی ہوگا. جی تو یہاں ہے کہ وجزاء السیئۃ سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا جو واصلح کو معاف کر دے، فاجرہ علی اللہ. تو جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی، اب یہ معاف کرنا بھی اس وجہ سے ہے کہ اس معافی کے ساتھ اصلاح ہو رہی ہے. جی مثلا اصلاح کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تھے اپنا مکہ کو فتح کرنے کے لیے، تو وہ معاہدہ ٹوٹا تھا، آپ کو پتہ ہے، لمبی چیز ہے، یہاں تفصیل نہیں آئے گی. تو وہ تو ان کا جواب دینے کے لیے آئے تھے، لیکن کیا کیا کہ سارے ان کے زیر اثر بھی تھے، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. معاف کیوں؟ کر دیے سب. جی کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اب میں ان کو معاف کر دوں گا اور کہہ دوں گا کہ لا تثریبا علیکم الیوم، کہ تم پر آج کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے، تو ان کے اندر یہ مسلمان ہو جائیں گے. کیوں جی؟ یہ ہے وہ اصلاح. جی یہ کیا ہے؟ اصلاح. 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 دوسرا یہ ہے کہ اگر معاف کر دیا تو ممکن ہے وہ آدمی اتنا کیا کہیں گے، لفظ غلط میرے ذمہ سے نکل رہا تھا، مطلب ہے کہ اس کو شرم تو آئے گی دوسرے اوپر زیادتی کرتے ہوئے یا دوسری دفعہ کرتے ہوئے، تو اگر پتا ہو کہ بھی اس کی اصلاح ہو جائے گی تو کیا ہے، پھر معاف کرنا بہتر ہے. ومن عفا، جس نے معاف کر دیا، واصلح، اور اصلاح کر دی، کی فاجرہ علی اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اجر تو اس کا اجر اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے پاس. جی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. کیوں جی؟ جی جی سر. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. نہیں کرتا. جی میرے ساتھ پکر کرے جی. والذین اذا اصابہم البغی، جی اور وہ لوگ جب انہیں کوئی زیادتی سرکشی پہنچتی ہے، جی ٹھیک ہے، سرکشی کر لیں، اور وہ لوگ جب انہیں کوئی سرکشی پہنچتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں. جی باقی ساتھی نہیں کہہ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، وہ بدلہ لیتے ہیں، وہ بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ، اور اور برائی کا بدلہ اور برائی کا بدلہ، سیئۃ مثلھا، اس جتنی جیسی بھی برائی. جی اس جیسی، اس جتنی، دونوں معنی، اس جیسی ہی برائی ہے. ٹھیک ہے، جتنا اس نے ظلم کیا اتنا آپ بھی ظلم کر لیں گے، ظلم برائی ہے. جی زیادتی کی ہے تو اتنی زیادتی آپ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اللہ کے ذمہ اجر جو قیامت کے دن ملے گا. فمن عفا، جس نے معاف کر تو دیا، جس نے معاف جس نے کر معاف جس دیا نے کر معاف دیا، کر دیا واصلح، اور اس اور نے اصلاح اصلاح کر دی، کی اور اس نے اصلاح کی. اب یہاں ذہن میں آتا ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ ان کی، میں نے میری معافی سے ان کی اصلاح ہو جائے گی، یہ معنی بنتے ہیں یہاں. کیوں جی؟ جی جی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھا دیا کہ بھی اب آپ احتیاط سے مطلب کیجئے گا، دوسری دفعہ میں نے معاف نہیں کرنا، تو اب وہ بندہ ہو گیا، اصلاح بھی اس کی ہو گئی، یہ بھی معنی ہو گئے. تو فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. تو اس کا بدلہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ بے شک وہ اللہ وہ اللہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. بے شک وہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب آگے آ رہا ہے وَلَا مَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، تو یقیناً جس نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لے لیا، جی والا، جی اور یقیناً
مانن تاثرا جس نے بدلہ لے لیا، بعد ظلم ہی اپنے ظلم کے بعد کا مطلب ہے اپنے اوپر ظلم کے بعد، تو کیا ہے فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن، اب علیہ لفظ آ رہا ہے اس سے نکلے گا، اصل میں تو یہ ہے کہ ان پر کوئی راستہ نہیں، یہ ترجمہ بنتا ہے نا۔ جی اب راستہ کیا ہے کہ انہیں سزا دینے کا، انہیں مواخذے کا، تو مواخذہ علیہ کے اندر آ جاتا ہے ملامت کرنا، انہیں سزا دینا۔ جی تو فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ کا ترجمہ جو ہے نا یہ یہاں بدل رہا ہے۔ سبیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ راستہ۔ اگر کوئی آدمی اپنا راستہ نکالتا ہے ان کے اوپر مواخذہ کرنے کا کہ تم نے کیوں بدلہ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر بریکٹ میں کر لیں مواخذے کا کوئی راستہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی بریکٹ میں کیا کریں گے؟ مواخذے کا۔ مواخذہ مواخذے کا کوئی مواخذہ۔ راستہ نہیں۔ تو کریں ذرا ترجمہ جی۔ وَلَا مَنِ انتَصَرَ، اور اور یقیناً یقیناً جس نے بدلہ لے لیا، اور بدلہ لے جس نے، لیا اور یقیناً جس نے بدلہ لے لیا بعد ظلمہ، اپنے اپنے اوپر اوپر ظلم کے بعد، ان کے بعد اپنے اوپر ان کے ظلم بعد، کے بعد، فَأُولَئِكَ تو تو یہی وہ لوگ یہی ہیں وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں ما علیہم من سبیل، جی ان پر، ان پر ان پر کوئی معاوضے کا کوئی جن پر معاوضے کا ہاں کوئی جی ان راستہ پر نہیں۔ کوئی مواخذے کا راستہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں اب اس جگہ پہ ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ 1 منٹ پہلے بند ہو جاتا ہے، تو کل پڑھیں گے انما السبیل علی الذین۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ جی شروع سے ذرا کیجیے گا۔ جی ٹھیک جی ہاں جی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے احکامات کو قبول کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس چیز میں سے جو ہم نے انہیں دی خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور وہ لوگ جب انہیں کوئی سرکشی پہنچتی ہے، ہم ينتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ وَمَنْ عَفَا، اور تو جس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور جس نے اصلاح کر دی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک وہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، تو یقیناً جس نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لے لیا، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر مواخذے کا کوئی راستہ نہیں۔ جی مواخذے، ملامت۔ ڈاکٹر رخار بھائی وہ آپ جی کریں جی، کہیں سے اوپر بھی کریں۔ شروع ہو جائیں جی، بس آگے ٹھیک ہو گیا۔ والذین، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جنہوں نے، وہ اور لوگ وہ جو، لوگ اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، تو وہ درگزر کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکام کو قبول کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس چیز میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور
اور وہ لوگ جب انہیں کوئی سرکشی پہنچتی ہے ہم